السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 16۔ دوپہر کی سرخی بیوک ادا کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبدالرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کر بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے SMS کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھی، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبدالرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبدالرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو بھی کہا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں ہوں عبدالرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہیں؟ وہ اب ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبدالرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھیں اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوڈ بار کے 6 چوکٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ کچن سے اس وقت نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبدالرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے؟ وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتا ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبدالرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم مجھ سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔
اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی، تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شاید، مگر بہارے گل وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک۔ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلا دیا، مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبدالرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے قدموں سے زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبدالرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبدالرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ بہاری جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر گئی۔ عبدالرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا، اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا ڈورم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل ڈورم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بینک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ دونوں نے اس بینک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھی۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھی۔ جب ہم پہلی دفعہ آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا ہے۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھی۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی، کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی، اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا، مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کے شیفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں جاتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ گئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پہ اندھیرے، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی، میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہاری اسکیلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے۔ چھالے ہوئے تھے بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچ رہے تھے اور سر کی درد
سے وہ بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی۔ معتصم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت، گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو، اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آئے تھے۔ ان کا رخ اس کی طرف نیم رخ تھا۔ وہ کھڑے کسی سے محو گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نبا ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سچ شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پہ نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں کے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ رومز کے دروازے تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی۔ کس سے مدد مانگے؟ اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ مگر شاید اب کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھی۔ اٹھا بھی چکو۔ وہ فون کان سے لگائے کوف زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان منمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پہ جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھلا سی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم اب بھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں۔ مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پہ رکھا سکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے اسے بے خیالی میں تکتی رہی، پھر کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پہ ڈال دیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ ہوئی تھی، پاکستان کا جھنڈا۔ کندھے، آستین، کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں، مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت لوگوں کو وہ اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ابا! ان کے عقب میں جا کر اس نے پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں، میرے دوست، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی،
آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بازار اور نائٹ کلبز کی طرف ہی تھا۔ جہاں تم کہو، تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو، ابا مسکرا کر بولے تھے۔ میرا خیال ہے ابا ہم بلیو موسک، نیلی مسجد چلتے ہیں۔ میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی کوف زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلیو موسک، آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم اسی جگہ آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات سٹامپ پیپر پہ لکھ دوں۔ فورورڈ اینڈ جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکسٹ کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھ گئے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب وہ جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگا تھا۔ وہ بار بار اسے 2 انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا، آج نہیں۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لا تعلق سے اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلیو دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتاترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو میں آپ کو واقعی یاد نہیں؟ وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا نام بھی نہیں یاد رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرائے گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ لب بھینچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا کھانا پسند ہے آپ کو؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کہ وہ بھی تمسخرانہ مسکرا کر بولی تھی، وہ پھر بھی ڈٹھائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا مجھے اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینس پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔
جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں، ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلتے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا، ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود منع کر دیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید سے بھی وہ اسی خوش دلی سے ملا تھا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، آفیشلی پک کر لیا گیا تھا ہمیں، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پہ پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرا کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پہ انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ اس بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد؟ او آئی سی۔ لغاری انکل نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے مگر جلد ہی سنبھل گئے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پہ خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے جیسے مسکرا کر حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں، جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکرا نہ سکا۔ بعد میں سارا وقت وہ محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے شوہر اور باپ کے درمیان بیٹھی لڑکی پہ اب نظر ڈالنے کی بھی جرات نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے تواضع کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، بس اسے کچھ وقت تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ زار پہ پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پہ چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی، اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم الشان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے تھوڑی ان پہ جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی، تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا۔ اس نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا، اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبہ باتیں کہتی پھرتی تھیں، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پہ وہ نام داغ دیا تھا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا،
لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک بازو پہ پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منکشر چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پہ نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا جلتا ہے، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے؟ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ پھر سے گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اس سے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل تو مارنا پڑتا ہے مگر ضروری تو نہیں ہے ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد یہ بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کے گنبدوں کو گواہ بنا کر کیا تھا۔ اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں، بار بار نم آنکھیں پوچھتیں۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا خرچ تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے، ادالار میں ڈورم میں آفیسر نے طلبی کی ہوگی۔ وہ کیک پہ کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈورم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں کلاسز کا خرچ تو ہوا ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں۔ کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے سنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے، تم بھی چلو۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ جواباً مسکرائی اور ٹرے لیے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید اب ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں ہیں تو یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھیں تبھی وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپیٹ پہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالے نکال پر میز پہ رکھ رہی تھی، نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھی اور چند لمحوں بعد چھوٹی سلور ٹرے لیے آئیں جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے نہ سمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کی۔ وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا ٹرے میز پہ ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا تھا سرخ فیتے کے دونوں سروں پہ ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔
شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پہ حیا نے کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلاٹینم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی چوم کر دعا دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح۔ دھنگ کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلا جو کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا تھا، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا ست رنگا بلبلا اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی، تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید، میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈل پہ ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کی ٹرپ کا پروگرام جہان کے ساتھ ڈسکس کرے۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں مگر پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم یوں کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا ہوں، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے لاتی ہوں، اور ہاں تمہارے لیے فون آیا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ اسے رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح میں کیمپس بھی جانا ہوگا، تم یوں کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ ست رنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر بد دلی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے ملحقہ تھا۔ دروازے کی ہلکی سی درز اس نے کھلی رہنے دی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی اسے جہان صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آتا رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید۔ انتظار لا حاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا کی حال ہے؟ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریتیں ٹھیک چاہتی ہوں، مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس وہ کھلا نہیں مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔
वो उल्टे कदमों वापस पलट गई। कमरे में आकर उसने बैग खोला। कपड़े, जूते, स्वेटर्स, पर्स, हर चीज उलट पलट की, मगर बॉक्स वहां नहीं था। किधर गया? यही तो था, आखिरी दफा रखा था उसने। वो सोचने लगी, हाँ, स्टडी में, जब वो जहान के आने का इंतजार कर रही थी। ओह, खुदा न करे वो पाशा के हाथ लगे। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और टूटी स्क्रीन को देखते हुए आयशे का नंबर मिलाने लगी। सफेद महल के अकबी बागीचे में सेपहर उतर रही थी। आयशा स्टूल पे बैठी वर्क टेबल पे लकड़ी का टुकड़ा रखे नोकदार छुरे से उसको छेद रही थी। उसकी आंखें मुकम्मल अपने काम पे मरकूज थी। आयशे, हया की कॉल। बहारे उसका मोबाइल पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। आयशा ने हाथ रोककर उसे देखा और फिर मोबाइल थाम लिया। सलाम वालेकुम हया। अब वो फोन कान से लगाए अजले खुशदिली से रस्मी बातें कर रही थी। बहारे साथ ही खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बातें सुनने लगी। पजल बॉक्स? आयशा की मुस्कुराहट जरा सिमटी, बहुएं उलझन से सुकड़ी। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बहारे ने चौंक कर उसे देखा। उसका दिल उस लम्हे जोर से धड़का था। मैंने कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सामने करवाई है, अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है तुम साथ ले गई हो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देख कर करती हूँ। उसने मोबाइल बंद करके मेज पे रखा। बहारे, तुमने हया का पजल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बहारे ने होले से नफी में सर हिलाया। चलो फिर यूं करते हैं कि मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज मेजबान के घर में कभी खोनी नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीजें समेटते हुए उठ गई। बहारे सर झुकाए अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। उसके जहन के पर्दे पे सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशा को नहीं बताओगी उस बारे में, ठीक? ठीक अब्दुर्रहमान, उसने बेदिली से जेरे लब दोहराया था। उस रोज जब आयशा ने उसे SMS किया तब वो हाले के साथ जुमा की नमाज पे अयूब सुल्तान जामिया आई हुई थी। नमाज जुमा पे जामिया में खुसूसी एहतमाम किया जाता था। तुर्क रस्म के मुताबिक कम सिन बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफेद जर तार लिबास, दरमियान में तलवार, कामदार जूते पहने वो नन्हे सलातीन अपनी माओ की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते। अंसारी मोहल्ले में हाले के साथ चलते हुए उसे बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया था। वो दिन जो बहुत तवील था। अब इन 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। अंसारी मोहल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। वो अब सर ढके बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर उसके सारे दुपट्टे शिफॉन के या रेशमी होते जो सर पे नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ ऐसे स्कार्फ लेने आती थी जो सादा और एक रंग के हों, ना कि ऐसे शौक और कामदार के हर किसी की तवज्जो घेरें। उसे अब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना था। जहान उसका था, उसे कुछ और नहीं चाहिए था। वो अपने चंद जोड़ों के साथ हम रंग स्कार्फ पैक करवा रही थी जब मैसेज टून बजी। उसने फोन निकाल कर खराश ज़दा स्क्रीन को देखा। आयशा का पैगाम जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ, दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। उसने वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पे जवाहिर चलते हैं, मुझे फोन की स्क्रीन ठीक करवानी है। श्योर, हाले ने हामी भरी। वो डीजे के बाद उसके साथ साथ ही रहा करती थी। हाले उन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं और बदले की तवक्को किए बगैर मदद करते रहते हैं। तुर्की के पुरखुलूस लोग। टॉक्सिम से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर वह दूसरे पे उतर गई। स्टेशन से बाहर सामने ही जवाहिर शॉपिंग मॉल था। बुलंद व बाला खजूर के दरख्त, लश पश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बालाई फ्लोर पे फोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाएं, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तुर्क दुकानदार लड़के ने उससे फोन लिया था वो फोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और रैक से एक मैगजीन उठाकर यूं ही वर्क गर्दानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा उसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतार कर उसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदरे तसबजब से हया को देखा। मैडम,
اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں؟ کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں GPS ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی، اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا۔ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے تب ہی۔ یہ بہت سافٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھی گئی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ، ویری اسمارٹ۔ لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبیا میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھب سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی، اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہوں؟ عائشہ کی نیم غنودگی سے بوجھل آواز تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا، شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشم تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیا کی بہارے گل۔ بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا، جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہارے گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی۔ عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے غڑاب سے کمبل کے اندر منہ کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمینی، مجسمہ آزادی۔ مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطع اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح 2 گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کپاس کے 4 خانے، ہر 100 ٹیولپس کی مہک۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے، اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں سکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔
یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا، اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ اسبانجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتاترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر اسبانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو پڑے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے؟ اس کی ماں اسے روئے۔ اتاترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ اسے زندگی بھر اب اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی راستہ تو ہوگا۔ راستہ ضرور ہوتا ہے۔ میجر احمد نے کہا تھا راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو ٹھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کے پشت پہ پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ اسبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا! اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا، what color is your hair today? Blue. حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہکے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخ سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا، کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر صاحب نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی نگاہ حیا پہ پڑی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے۔ وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلبہ و طالبات گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے یاد کر رکھے تھے وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کور ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی بول اٹھی، سر یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔
ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا، لیکن لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہیں پائی، سو چہرہ واپس موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکنڈ پہ بیو کدا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے آج، شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا یہ مژدہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیب نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبدالرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اگر مجھے پتا ہے اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑے تھی۔ 5 منٹ ہی بعد بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے۔ اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریبی کلب سے عبدالرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبدالرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے۔ بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبدالرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس بانڈی سے جیت گئی، میں اتاترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھی بہارے نے اچنبے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟